بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سب سے پہلے تو تھکن اور طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے معذرت کہ آواز ساتھ نہیں دے رہی، لیکن ویڈیو تو ریکارڈ کرنی ہی ہے۔ یہ بات ہے سن 1986-87 کی، 1986-87 کی، ان دنوں کی جب میں کراچی سے تقریباً 650 کلومیٹر دور گڈو بیراج کشمور میں ایک امریکن کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ یہاں کے پرسنل مینیجر، کیونکہ اس وقت ایچ آر کی اصطلاح سامنے نہیں آئی تھی تو اس پوزیشن کو پرسنل مینیجر ہی کہا جاتا تھا۔ ان کا تعلق ایک سنی پٹھان فیملی سے تھا۔ میرے ساتھ ان کا رویہ دوستوں والا تھا۔ اللہ نے انہیں ایک انتہائی قابل دماغ اور صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ میں آج بھی انہیں اپنا استاد مانتا ہوں۔ خان صاحب کی صلاحیتوں کو اس طرح بھی جانچا جا سکتا ہے کہ ان کا اپوائنٹمنٹ اس وقت کے اور اتنے سال بیت جانے کے بعد بھی آج کے نمبر 1 پاکستان کے لیگل ایڈوائزر، جو انتہائی شہرت بھی رکھتے ہیں، انہوں نے کیا تھا۔ خان صاحب اس لیگل ایڈوائزر کے ساتھ تربیلا ڈیم سے ہی کئی پروجیکٹس پر کام کرتے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کراچی کا مشہور آغا خان ہاسپٹل اینڈ میڈیکل یونیورسٹی پروجیکٹ بھی ہے، اور میری خان صاحب سے ملاقات اسی پروجیکٹ پہ ہوئی تھی، اور انہوں نے ہی مجھے یہاں سے کشمور کے لیے سلیکٹ کر لیا تھا۔ مذہب سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا۔ سن 2018 میں مجھے پہلی بار کربلائے معلیٰ جانے کا شرف حاصل ہوا۔ دل کا عجیب سا عالم تھا، دل غم میں ڈوبا ہوا تھا، تو ساتھ ہی ایک روحانی خوشی بھی تھی۔ پہلی ہی شب میں نے اپنے خواب میں خان صاحب کو دیکھا کہ وہ بستر مرگ پر ہیں۔ انہیں ایسی جگہ رکھا گیا ہے جہاں ان کی طرح اور بھی مریض ہیں، اور کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ اس ایریا کو بڑے بڑے جالی والے پردوں سے سیل کر دیا گیا تھا تاکہ اس ایریا میں کوئی نہ جا سکے۔ میں باہر پردوں سے ہی ان کو دیکھ سکتا تھا۔ اگلے روز مجھے بہت تعجب ہوا کہ میں تو اپنے لیے خواب کا سوچ رہا تھا۔ خیر، تھوڑا غور کیا اور سوچنا شروع کیا تو احساس ہوا کہ یقیناً خان صاحب کسی بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں، ورنہ پہلی ہی شب کربلا میں ان کا میرے خواب میں آنا سمجھ سے باہر تھا۔ بہرحال اگلی صبح جب میں روضہ امام حسین علیہ السلام گیا تو وہاں جا کر ان سے کہنے لگا کہ مولا، یقیناً یہ خواب آپ ہی کی مرضی سے آیا ہے، اور یہ کہ وہ شدید تکلیف میں ہیں، اور یقیناً آپ نے مجھے یہاں اس کی گواہی کے لیے بلایا ہے۔ ہاں مولا، مجھے خان صاحب کی ایک بات ضرور یاد ہے کہ 9 محرم کا دن تھا۔ پورے پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے، لیکن ہمارے پروجیکٹ پر کام ہو رہا تھا۔ ایک دن پہلے میرے سامنے انہوں نے ایڈمنسٹریٹر، جو کہ ایک امریکن تھا، اس سے بات کی اور پرمیشن لی کہ 9 محرم ہمارا ریلیجیس ڈے ہوتا ہے، اور آج کے دن ہم لوگوں میں شربت وغیرہ بانٹتے ہیں۔ پرمیشن تو ملنی ہی تھی، سو مل گئی۔ خان صاحب نے مجھے اپنے ساتھ ملایا اور ڈیکوریشن کا سامان، پانی کی بڑی ٹنکیاں، جگ، گلاسز، دریاں، ٹیبل، روح افزا، چینی اور برف کا آرڈر دے دیا۔ اگلے روز صبح یہ ساری چیزیں فیلڈ پہ موجود تھیں۔ فیلڈ پہ لوگوں کی کسی طرح سے بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ ایک آواز پہ نہ جانے کتنے ہی لوگ ہمارے سامنے ہماری مدد کے لیے آ کھڑے ہوتے، لیکن ہم دونوں نے مل کر ٹنکیوں کو دھویا، پھر اس میں روح افزا کا شربت بنایا۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ خان صاحب، جن کا تعلق میرے مسلک سے بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ مذہب سے اتنا قریب ہیں، لیکن ذاتی طور پہ اپنی تمام تر حیثیت کو پیچھے رکھتے ہوئے اس کار خیر میں دل سے خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے مولا کے دربار میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے گواہی کے طور پر ان کے سامنے پیش کر دیا۔
ہم زیارتیں کرنے کے بعد واپس وطن لوٹ آئے۔ بات آئی گئی ہو گئی، 2-3 ہفتے گزر گئے ہوں گے کہ خان صاحب ایک بار پھر میرے خواب میں آئے۔ آگے بڑھتے ہوئے مجھ سے ہنستے ہوئے مصافحہ کیا اور گلے لگ گئے اور مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ تھامے رکھا، جیسے میرا شکریہ ادا کر رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ علی، مجھے نئی زندگی عطا ہوئی، اب میں بالکل روبہ صحت ہوں اور تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقیناً یہ سچ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کبھی بھی کسی کا چھوٹا سا احسان بھی اپنے اوپر قرض نہیں رکھتے، بلکہ ہزاروں گنا بڑھ کر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لوٹا دیتے ہیں۔